بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کا دوسرا خطبہ۔ جب عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر چکا، پرچم گاڑ دیے اور فوج کا میمنہ و میسرہ منظم کر چکا، تو قلب لشکر کے سپاہیوں سے کہا، ثابت قدم رہو اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام فوج کوفہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ خاموش نہ ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، خدا تمہیں سمجھے، اگر تم میری بات سنو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں، جو میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تم سب میرے فرمان سے سرکشی کرتے ہو اور میری باتوں پر کان نہیں دھرتے، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں اور تمہارے دلوں پر بدبختی و شقاوت کی مہر لگ چکی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور میری بات نہیں سنو گے؟ اس پر عمر ابن سعد کے ساتھیوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کی اور کہنے لگے، ان کی بات سن لو۔ جب دشمن کی فوج خاموش ہو گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے کوفیوں اور شامیوں کے گروہ، خدا تمہیں ہلاکت و مصیبت میں مبتلا کرے۔ تم نے ہمیں فریاد و عاجزی سے پکارا تاکہ ہم تمہاری فریاد کو پہنچیں، اور ہم جلدی سے تمہاری فریاد رسی کے لیے آ گئے، تو تم نے وہی تلوار ہمارے اوپر کھینچ لی جو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی، اور تم نے وہی آگ ہمارے لیے بھڑکائی جو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمنوں کے لیے روشن کی تھی۔ اپنے دوستوں سے جنگ اور اپنے دشمنوں کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اگرچہ نہ وہ تمہارے درمیان انصاف کرتے ہیں اور نہ تم ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہو، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی کہ جس کی پاداش میں ہم سے ایسی دشمنی کی جائے اور ہم پر حملہ کیا جائے۔ خدا تمہیں سمجھے، ہمیں اس وقت کیوں پریشان کیا جب تلواریں غلاف میں تھیں اور دلوں کو سکون تھا؟ مکھیوں کی مانند فتنے کی طرف اڑے اور پروانوں کی طرف ایک دوسرے کی جان کی فکر میں پڑ گئے۔ کنیزوں کی اولادوں، گروہوں کے پسماندگان، کتاب خدا سے منہ پھیرنے والوں، خدا کی آیات میں تحریف کرنے والوں، سنت رسول کو فراموش کرنے والوں، انبیاء کی اولاد اور ان کے اوصیاء کی عطرت کو تہہ تیغ کرنے والوں، مجہول النسب کو صاحبان نسب سے ملحق کرنے والوں، مومنوں کو آزار پہنچانے والوں اور قرآن کو پارا پارا کرنے والوں، کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، خدا تمہیں غارت کرے۔ خدا کی قسم، بے وفائی اور پیمان شکنی تمہاری عادت ہے، تمہارا خمیر مکر و بے وفائی سے آمیختہ ہے، اسی کے مطابق تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ تم بدترین میوہ ہو اپنے باغبان کے لیے، گلے کی ہڈی راہزنوں اور غاصبوں کے لیے خوش مزہ۔ خدا لعنت کرے ان پیمان شکن لوگوں پر جنہوں نے محکم شدہ میثاقوں کو توڑ دیا۔ تم نے خدا کو اپنا کفیل قرار دیا تھا، خدا کی قسم وہ پیمان شکن تم ہی تو ہو۔ آج عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تلوار کھینچنے یا ذلت قبول کرنے کا۔ میں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا۔ خدا اور اس کا رسول اور مومنین ہرگز ذلت پسند نہیں کرتے۔ ہماری پرورش کرنے والے پاک دامن اور بیدار مغز غیرت مند ہیں، ہم ہرگز پست و کمین کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس مختصر جماعت کے ساتھ میں تم سے جنگ کروں گا، اگرچہ مجھے مددگاروں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ایک زمانے سے کامیاب ہیں، اور اگر مغلوب ہوتے ہیں تو بھی ہم مغلوب نہیں ہیں۔ ڈرنا ہماری عادت نہیں ہے، لیکن دوسروں کی بدولت قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ اے کفران پیشہ لوگو، خدا کی قسم، میری شہادت کے کچھ دنوں بعد ہی
اتنی ہی دیر بعد کہ جتنی دیر میں ایک سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمانہ تمہیں چکی کے پاٹوں کی طرح پیس دے گا اور تم کو خوف و ہراس کے دریا میں ڈبو دے گا۔ یہ وعدہ میرے والد نے میرے جد کی طرف سے مجھ سے کیا ہے۔ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے بارے میں ایک بار پھر غور کرو تاکہ تم زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکو۔ میں نے تو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کی قدرت بالغہ کے بغیر روئے زمین پر کسی چیز کو حرکت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، اس قوم کو آسمان کی بارش سے محروم کر دے، انہیں قحط میں مبتلا کر دے اور ان پر ثقفی غلام کو مسلط کر دے کہ وہ انہیں زہر کے جام پلائے۔ میرا، میرے اہل بیت، میرے اصحاب اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے کہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم تجھ ہی سے لو لگائے ہیں، تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عمر ابن سعد کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ عمر ابن سعد ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بادل نخواست تھا۔ امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے قتل کرو گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہیں رائے اور جرجان کی حکومت بخش دے گا؟ خدا کی قسم، تمہاری یہ آرزو کبھی پوری نہ ہوگی۔ یہ ایک عہد ہے جو کیا گیا ہے، جو تم چاہو کرو کہ میرے بعد تم نہ دنیا میں خوش رہو گے اور نہ آخرت میں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے میں تمہارا سر نیزے پر نصب ہے اور بچے اس کا نشانہ لے کر پتھر مار رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے غصے میں منہ پھیر لیا اور اپنی فوج سے کہا، کس چیز کا انتظار ہے؟ ان پر سب ایک بار حملہ کر دو کہ ان کی حیثیت ایک لقمے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔